الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. عزیز طلباء اور طلبات، ہم نے سورۃ الانفال چیپٹر نمبر 1 پڑھایا تھا. آج چیپٹر نمبر 2 پڑھانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ترجمہ، پھر مشکل الفاظ کے معنی اور پھر سوالات کے آسان جوابات. شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور پھر شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ مستفید ہو سکے. آئیے ہم ترجمہ پڑھاتے ہیں، آپ غور سے اس کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاسا، جب یغشیکم النعاسا ڈانپ دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے النعاسا آلودگی سے، امانتاً منہ تاکہ باعث تسکین ہو، منہ اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے، بہی اس سے، وَيُذْهِبَ اور دور کر دے، عنکم تجھ سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، وَلِيَرْبِطَ اور مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ اور جما دے، بِهِ اس سے، الْأَقْدَامَ تمہارے قدموں کو. اذ جب، یوحی ربک وحی فرمائی تمہارے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کو، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین پس ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو مومن ہے، سألقی میں ڈال دوں گا، ان قریب ڈال دوں گا، فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جو کافر ہے، الرعب تمہاری رعب، مسلمانوں کے رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا پس تم مارو، فوق العناق گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا اور چوٹ لگاؤ، منہم کل بنان ان کی ہر بن پر، ہر جوڑ پر، ہر اندام پر، ذالکا یہ، بأنہم اس لیے کہ شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کی رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کی رسول کے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بس اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم یہ سزا، فذوقوہ پس اس کو چکھو، مطلب غزوہ بدر میں جو سزا مل گئی، 70 لوگ مارے گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے. ذالکم یہ سزا، فذوقوہ پس اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار آگ کا عذاب ہے، مطلب جہنم کا عذاب اس کے علاوہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو، اذا لقیتم الذین جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں کے ساتھ، کفروا جو کافر ہے، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار فلا تولوہم الادبار پس نہ پھیرنا ان کے طرف اپنی پیٹیں. ومن یولیہم جو بھی پھیرے گا ان کی طرف، یومئذ اس روز مطلب جنگ کے روز، دبرہ اپنی پیٹھ، الا متحرفا لقتال مگر جنگی چال کے طور پہ، او متحیزا یا پلٹ کر آنے والا ہو، الی فئۃ اپنی جماعت کے طرف، اگر اس طرح نہ ہو، فقد باء پس یقیناً مستحق ہو گیا، بغضب من اللہ عذاب الہی کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے، مطلب بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے. فلم تقتلوہم پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے. وما رمیتا اور تو نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، ولیبلی المؤمنین تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، ولیبلی المؤمنین
تاکہ آزمائش کرے مومنوں پر، منہ اپنی جناب سے، بناءً حسنا بہترین احسان، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے، ذالکم یہ تو ہوا، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کافروں کی مکر و فریب کو، ان تستفتحوا اگر تم فتح کی طلبگار ہو، ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ کی طلبگار ہو، فقد جاءکم الفتح پس آیا ہے تمہارے پاس فتح، پس آیا ہے تمہارے پاس الفتح فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم باز آ جاؤ کفر سے، منافقت سے، ظلم سے، بددینی سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اگر تم پھر شرارت کرو گے، شرارت کی طرف لوٹیں گے، نعد تو ہم پھر سزا دیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور نہ فائدہ نہ پہنچائے گی، عَنْكُمْ تمہیں فئتکم تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ کثرت اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ لے، اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ پیارے بچوں یہ تو ہوا ترجمہ، اب مشکل الفاظ کے معنی، تو اس کی 12 الفاظ ہے جس کی معنی آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یغشی ڈانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے، النعاس کی معنی ہے آلودگی، رجز الشیطان کی معنی ہے شیطان کی نجاست، الاعناق کی معنی ہے گردنیں، بنان کی معنی ہے پور پور جوڑ جوڑ، زحفن کی معنی ہے لشکر کشی کی صورت میں، متحیزن متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پہ، متحیزن الی فئۃ اپنی فوج سے جام ملنے کے لیے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ تمہیں آزمائے، موہنو کمزور کرنے والا، یہ مشکل الفاظ کے معنی ہے۔ اب آتے ہیں کویشچن آنسر کی طرف، تو کویشچن آنسر اس میں 6 کویشچن ہے۔ کویشچن نمبر 1 ہے، اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہے؟ تو آپ لکھیں گے انعامات باری تعالیٰ، غزوہ بدر میں انعامات باری تعالیٰ، درذیل سبق میں مطلب یہ کہ مذکورہ سبق میں درذیل انعامات کا ذکر ہے۔ پہلے تو انعامات باری تعالیٰ آپ لوگوں نے لکھ لی نا، پھر درذیل انعامات کا ذکر۔ نمبر 1 خواہ خوب بارش برسانا، رب تعالیٰ نے غزوہ بدر میں خوب بارش برسائی جس سے مسلمانوں کی کافی مشکلات حل ہو گئے، چونکہ مسلمان ریتیلی زمین پہ تھے، پانی پر بھی کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، اب مسلمانوں کے لیے پانی کی سخت ضرورت تھی، کافی پریشان حال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو بہت سارے مسائل اور بہت سارے مشکلات حل ہو گئے۔ نمبر 2 گہری نیند نصیب فرمانا، رب تعالیٰ نے غزوہ بدر کے رات مسلمانوں کو خوب نیند نصیب فرمائی، حالانکہ عام حالات میں جب دشمن سر پہ ہو، دشمن کا خطرہ ہو، سامنے دشمن پڑا ہو، کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو اسی حالت میں لوگ نیند نہیں سو سکتے، مطلب آرام نہیں کر سکتے خوف کی وجہ سے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے خوب نیند نصیب فرمائی مسلمانوں کو، جب صبح اٹھے تو بالکل تازہ دم تھے، حشاش بشاش تھے اور لڑنے کے لیے بے تاب تھے، کافروں کی تعداد کم دکھانا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا ہیڈنگ ہے پہلے کویشچن میں، رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی، مسلمانوں کو بھی، اور صبح جب اٹھے اور کافروں کو دیکھا تو میدانی جنگ میں بھی کافر ان کو کم دکھائی دے رہے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور بڑی بہادری و شجاعت کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہے تھے کافروں کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا نزول، ہزاروں فرشتوں کا نزول، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے نازل فرمائے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کافروں پر آسانی سے فتح یاب ہوئے۔
مٹھی بھر کنکریاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کافروں کی طرف پھینک دی۔ رب تعالی نے معجزے کے طور پہ مٹی، ریت ہر کافر کے آنکھ تک پہنچائی، اور کافر اتنی حواس باختہ ہو گئے، ڈر گئے کہ اپنی مقتولوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ کویسچن نمبر 1 ہو گیا۔ کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 4 یہ ایک جیسے ہے۔ کویسچن نمبر 4 میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں کے ساتھ، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، بس نہ پھیرنا ان کے طرف اپنی پیٹھیں۔ یہ کویسچن نمبر 4 ہے۔ اور کویسچن نمبر 2 کیا ہے؟ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہے؟ تو یہ اس کا آنسر ایک ہی بنتا ہے۔ ترجمہ میں نے کویسچن نمبر 4 کا سنا، آنسر میں ایک پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس کویسچن کا ہیڈنگ آپ دیں گے مجاہدین اسلام کو ہدایات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی، مجاہدین اسلام کو ہدایت فرمائی کہ تم حق کے علم بردار ہو، آپ لوگوں کی مقاصد نیک ہے، آپ لوگوں کی مقاصد نیک ہے، ایک بلند مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، اسلام کے راستے میں، عدل و انصاف کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کرنے آپ جا رہے ہو۔ آپ لوگوں کی آرزو کیا ہے؟ یا شہادت ہے یا فتح ہے، اسلام کی علم برداری ہے۔ تو تم جب اسلام کے علم بردار ہو، حق کے علم بردار ہو، تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم باطل کی پرستاروں سے، کافروں سے، ظالموں سے آپ پیٹ پھیر دے اور میدانی جنگ سے آپ بھاگ جائے۔ تو لہذا کسی بھی صورت بھی مسلمان کو کافروں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ۔ 2 صورتیں بتائے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فوجی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، مسلمان لڑتے ہیں لیکن پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ اب مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں اور مطلب مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ جو ہے نا کافروں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس نیت سے اور اس صورت میں آپ پیچھے ہٹ سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ مسلمان اگر ہٹ کے آگے نکل گئے ہو، اپنی فوج سے آگے نکل گئے ہو، تو ان کو بھی اجازت ہے کہ اپنی فوج سے جام ملنے کے لیے پیچھے آ سکتے ہیں۔ تو ان 2 صورتوں کے علاوہ مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا کویسچن۔ کویسچن نمبر 3 ہے، کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات کریمہ میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جب پیارے بچوں کفاری مکہ کو تنبیہ، یہ آپ ہیڈنگ دیں گے۔ جب کافر لوگ ابو جہل کا لشکر مکہ معظمہ سے نکل رہا تھا، یہ لشکر نکل رہا تھا مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، تو ابو جہل مطلب نکلنے سے پہلے کعبہ شریف چلے گئے اور بیت اللہ شریف کی غلاف کو پکڑ لیا اور دعا کر لی، یا اللہ اگر ہم میں سے جو حق پر ہے، مطلب محمد اور اصحاب محمد، یا ہماری مکہ والوں میں سے جو حق پر ہے ان کو غلبہ دے دے، ان کو غالب کر دے، یا ہم میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، بیت اللہ شریف کے زیادہ مستحق ہے، ان کو غالب کر دے، اور ہم میں سے جو حق پر نہیں ہے ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو شکست دے۔ تو رب تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے دعا، وَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، تم فیصلے کے طلبگار تھے، تو آئیے فیصلہ تو آ گیا ہے، مسلمان غالب ہو گئے ہیں، مسلمانوں نے جیت لیا ہے، اور آپ لوگوں کے 70 مارے گئے ہیں، 70 قیدی بنائے گئے ہیں، اور آپ اندوہناک شکست سے دوچار ہو گئے ہو، تو لہٰذا اب باز آ جاؤ اور کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو آئندہ بھی ایسے اندوہناک شکستوں سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اگرچہ تمہاری تعداد زیادہ ہے،
تو ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، اسلحہ اور قوت زیادہ ہے، لیکن تم نصرت خداوندی سے جب محروم ہو تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کویشچن نمبر 3 ہو گیا، اور کویشچن نمبر 4 تو آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو پہلے سنا ہے۔ اب کویشچن نمبر 5 ہے عبارت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، نہیں پھینکی آپ نے جب آپ پھینک رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کا ہیڈنگ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ۔ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکی۔ کافر لوگ مشرکین مکہ، ایک وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا یہ لشکر، کوئی کڑا ہے تو کوئی بیٹھا ہے، کوئی سوار ہے، کوئی پیدل ہے، کسی کا منہ اس طرف ہے، کسی کا پشت اس طرف ہے، مطلب مختلف پوزیشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف کڑا ہے اور جس طرف سے وہ ریت کو پھینک رہا ہے، تو کافروں کی پوزیشنز مختلف ہیں۔ رب تعالیٰ نے مٹھی بھر ریت میں اتنا برکت ڈال دیا کہ ہر کافر کی آنکھ تک وہ ریت پہنچ گئی، اور ریت کے پہنچنے کے بعد کافر اور مشرکین مکہ ایسے حواس باختہ ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ اپنی مقتولوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ولیکن اب کویشچن نمبر 6 ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، وَلَن تُغْنِيَ نہیں پہنچا سکے گی، نہیں پہنچائے گی کچھ فائدہ